بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کون تھا اور اس نے اپنی جنت کیوں بنائی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ قوم سمود میں سے دو بھائی، ایک جس کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، ان دونوں نے دنیا بھر میں اعلیٰ بادشاہت بنائی اور دنیا بھر میں دوسرے ممالکوں پر حملہ کر کے، لشکر کشی کر کے تمام لوگوں کا مال و دولت اکٹھا کر لیا اور ان کا عروج بہت اوپر تھا۔ شدید کے انتقال کے بعد شداد جو تھا وہ تخت نشین ہوا اور اس نے مزید اپنی حکمرانی کو بڑھایا، اس قدر کہ دنیا کے تمام بادشاہ اس کے لشکر سے گھبراتے تھے اور شداد کا سامنا کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اس وقت کے علماء کرام نے شداد کو دعوت حق دی کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کرنے پر آپ کو جنت ملے گی، لیکن شداد نے حق تعالیٰ کی وحدانیت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں خدا ہوں اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن بارہا شداد کو سمجھایا اور دین حق کی دعوت دی گئی، لیکن شداد نہ سمجھا۔ شداد کو جب علماء کرام نے کہا کہ دعوت حق قبول کر لیں، اللہ کی وحدانیت قبول کرنے پر آپ کو جنت ملے گی، شداد نے ان سے پوچھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو اس وقت کے علماء نے جیسا کہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، تمام احوال شداد کو بتایا۔ تو شداد نے کہا میرے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، تو میں پھر خود کو کسی دوسرے کے آگے کیوں ذلیل کروں؟ تو شداد نے کہا کہ میں اپنی جنت اس دنیا میں بناؤں گا۔ شداد نے اپنے افسروں میں سے 100 افراد، معتبر افراد جو تھے، ان کو چنا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مسلط کر دیا اور تمام اپنا نقطۂ نظر جنت کا تمام احوال ان کو بتایا کہ ایسی جنت تیار کریں۔ انہوں نے 1 مربع اور 10 کوس چوڑائی والا ایک شہر چنا، اس کی 4 دیواری سونے کی اینٹوں سے 4 دیواری کی گئی۔ دنیا بھر کے حکمرانوں کو شداد نے حکم دیا کہ آپ اپنے کارخانوں سے سونے کی اینٹیں تیار کروا کر اردن بھیجیں۔ تو شداد نے 4 دیواری کی کھدائی اتنی گہرائی میں کروائی کہ پانی کے نزدیک تک پہنچ گئے۔ سیسہ اور سونے کی اینٹوں سے اس وقت کی تقریباً 100 گز اونچی دیواریں بنائی گئی، جس پر سورج پڑتے ہی نگاہ نہیں پڑتی تھی، اور اس شہر کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، 1000 ستونوں والے محل تیار کیے گئے اور فرش لگائے گئے، پتھر لگایا گیا، استعمال کیا گیا، اور ایک نہر کی چھوٹی چھوٹی نہریں ہر محل کے اندر سے گزاری، اور ایک کنواں میٹھے پانی کا، دوسرا دودھ کا، اور شہد اور زمرد اور خوشبو اور ایسے درخت، مصنوعی درخت تیار کیے گئے جن کی جڑیں سونے کی، پتے زمرد کے، اور تنے جو تھے وہ چاندی کے تھے، اور اوپر جو پھل تھے وہ ہیرے موتیوں سے جڑ دیے، ان پر لٹکا دیے۔ 12 سال میں یہ جنت تیار کی گئی اور پورے شہر کے اندر ریشم کے قلین بچھا دیے گئے، اور شداد
پورے تکبر اور غرور کے ساتھ اپنے پورے لشکر کے ہمراہ جب اپنی جنت کی طرف آ رہا تھا تو اس نے اپنے امراء کو یہ حکم دیا کہ آپ اس شہر میں آ کر بسیں اور ہر قسم کے پھل یہاں پر میسر ہوں گے۔ اور شداد علماء کے ساتھ اور اپنے مکمل لشکر کے ساتھ اپنی بنائی جنت کی طرف رواں دواں تھا اور تکبر اور غرور سے کہہ رہا تھا کہ جس جنت کی تم بات کر رہے تھے وہ جنت میں نے خود تیار کر لی ہے، کیوں میں جنت کی خاطر کسی دوسرے کے سامنے خود کو ذلیل کرواتا۔ اور جیسے ہی وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو تمام شہری شداد کی جنت کے دروازے پر کھڑے تھے اور جواہرات نشاور کر رہے تھے، اور شداد غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے شہر کے دروازے پر ایک اجنبی شخص کو کھڑا پایا۔ تو شداد نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ جواب ملا، ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا اتنی مہلت دے دو مجھے کہ میں اپنی بنائی جنت دیکھ سکوں۔ جواب ملا مجھے حکم نہیں ہے۔ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا شہر کی چوکھٹ پہ۔ شداد نے مہلت طلب کی کہ مجھے گھوڑے سے اترنے دیں۔ جواب ملا مجھے اس کا بھی حکم نہیں۔ ملک الموت نے دروازے پر ہی چوکھٹ پر ہی اس شداد کی روح قبض کر لی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ روایت ہے ایک صحابی جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں ادھر آیا تو اچانک جب اس کی نظر ان ستونوں اور اس شہر پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس شہر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ویسا ہی شہر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ تو وہاں سے کچھ جواہرات اٹھا کر اس وقت کے دارالحکومت دمشق کی طرف چل دیا، جہاں پر امیر معاویہ اس وقت کے امیر تھے۔ تمام احوال ان کو بیان کیا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ تم نے یہ خواب میں دیکھا ہے یا بیداری میں شہر دیکھا ہے؟ تو تمام بتایا کہ بیداری میں دیکھا ہے۔ اس وقت کے تمام علماء کرام سے پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی تعمیر کیا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی سے بنائی گئی تھی؟ تو اس وقت کے علماء نے بتایا کہ قرآن پاک میں سورۃ فجر میں اس کا ذکر آیا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں والے ارم تیار کیے گئے جو کہ اب خداوند نے انسانوں کی نظر سے اوجھل کر دیے ہیں۔ اس لیے تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ زوال اور عروج دونوں اچھے نہیں ہوتے۔